صاف نظام رکھا تھا۔ آج ہماری بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام سے قانون کو جدا کر دیا۔ یعنی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارا فیصلہ کرنے والا شخص دین سے، قرآن سے، ایمان اور اسلام سے دور ہے۔ آج ہمارے حکمران اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ آج ہمارے فیصلے داروں کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ دور تھا جب فیصلہ مسجد کے محراب اور منبر سے ہوا کرتا تھا۔ وہ دور سنہری دور تھا۔ آج ہر کوئی کرپٹ حکمران ہے، کرپٹ ججز ہیں، بکنے والا بندہ انصاف کا فیصلہ تو نہیں کر سکتا۔ ہمارے تھانے، کچہریاں، جتنے بھی معمولات سیاست ہیں کرپشن سے بھرے پڑے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے از خود اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ جب قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے جج کو نہیں پتا کہ زنا کرنے والے کی سزا اسلام کیا دیتا ہے۔ ہمارے جج صاحب کو یا منسٹر صاحب کو یا چودھری صاحب کو یہ نہیں پتا کہ چوری کرنے والے کی سزا اسلام کیا دیتا ہے۔ ان کو پتا ہے میں نے اپنا ووٹ بھی بچانا ہے، اپنی سیاست بھی بچانی ہے، کل کو میں نے پھر منتخب ہونا ہے، لہٰذا کسی کے خلاف تو فیصلہ نہ جائے۔ پھر وہ بیچ میں فیصلہ لٹکتا رہتا ہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ حق واضح ہوا نہ باطل واضح ہوا۔ کیوں؟ کہ ہم نے قرآن سے، اسلام سے اپنا ناطہ اور تعلق توڑ لیا۔ قرآن نے کہا زانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ اگر جج قرآن پڑھا ہوا ہو اور ایمان کا مالک ہو، اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، پھر یہ ملک پاکستان کے اندر فحاشی، بدعمالی، بد کرداری، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیارتی ہو رہی ہے، یہ خراب نظام ہو رہا ہے، لٹکایا جائے، چوراہے کے اندر کھڑا کر کے عوام الناس کو کہا جائے کہ اس کو پتھر مارو، پھر دوسرے شخص کی جرت نہ ہو کہ گندی آنکھ سے کسی کو دیکھ سکے۔ ایک انسان کے ہاتھ کاٹے جائیں، دوسرے کی جرت نہ ہو کہ وہ دوبارہ سے چوری کوئی اور بندہ بھی کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو، اور قرآن کو یقین کریں